بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو میں خوش آمدید۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علم بیان کی مختلف صورتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے علم بیان کی چوتھی صورت جو کہ کنایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے، کنایا کی تعریف کیا ہے، اس کے حصے کون کون سے ہیں اور اس کی مثالیں اگر پیپر میں آئے تو کیسے کریں گے، ان چیزوں کو آج کی کلاس میں دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کنایا کی تعریف کیا ہے۔ کنایا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایت سے مراد وہ لفظ ہیں جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر مجازی معنی کی طرف اشارہ کرے گا لیکن اس کے حقیقی معنی لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنایہ کی مختصر سی یہاں پر تعریف ہے۔ اب ہم مثالیں دیکھیں گے کہ کنایہ کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال ہے، بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں۔ بال سفید ہونا مطلب کیا ہے، یعنی بڑھاپے کا کنایہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی مثال دیکھ لیں، اس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ ہاتھوں کا لمبا ہونا کیا ہے، یہ بھی کنایہ کی صورت ہے۔ ہاتھ جو ہے ظاہری طور پر بھی کسی کے ہاتھ لمبے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کنایہ کی اصطلاح میں کہیں گے تو ہاتھوں کا لمبا ہونا کیا ہے، اثر و رسوخ کا، ٹھیک ہے، کی علامت ہے، یعنی اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ اب کنایہ کے اقسام کے بارے میں دیکھ لیں۔ کنایہ کی جس طرح تشبیہ، استعارہ وغیرہ میں ہم نے ارکان دیکھیں، کنایہ کی بھی اس کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے اقسام کے بارے میں دیکھیں گے، نام یاد کیجیے گا، اس کے بعد اگر پیپر میں آ جائیں تو یہ آپ کے انٹرمیڈیٹ لیول تک آپ کے کام آئیں گے۔ کنایہ کے اقسام کون کون سی ہیں؟ کنایہ قریب ہیں، بعید ہیں، تلویح ہیں، رمز ہیں، ایما ہیں اور تعریض ہیں۔ ٹھیک ہے، کنایہ کی 6 قسمیں ہیں، قریب، بعید، تلویح، رمز، ایما اور تعریض۔ اب ہم جو نا فردر ان چیزوں کو جو نا مختصر طور پر ڈسکس کریں گے تاکہ پیپر میں آ جائیں تو مثالیں یا جو نا ان کی تعریفیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کنایہ قریب۔ اس کی تعریف کیا ہے، موصوف کی کسی صفت کا یوں اظہار کیا جائے کہ اس مخصوص صفت کی طرف انسان کا دماغ فوراً منتقل ہو جائے اور زیادہ غور و فکر کرنا نہ پڑے، یہاں موصوف اور صفت کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کیا ہے دوش محمد کا مکیں خانہ زین پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر، ایک شعر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھ لیجئے، دعوے تو تھے بڑے ارنی گوئے تور کو، ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو ارنی گوئے تور سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، اور کنایہ کی اس قسم میں توجہ فوراً ہی موصوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، یعنی بات شعر کہتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ارنی گوئے تور کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں کنایہ بعید۔ کنایہ بعید کی تعریف دیکھ لیجئے، کنایہ کی اس قسم میں بہت ساری صفتیں کسی ایک موصوف کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور ان کے بیان سے موصوف مراد ہوتا ہے، لیکن وہ ساری صفتیں الگ الگ اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کو کنایہ بعید اور خاصہ مرکبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ساقی وہ دیں ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ آب و آتش و خورشید کے جمع ہونے کی جو صفت ہے وہ شراب میں ہے، اور یہ صفات الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کنایہ تلویح۔ اگلی قسم ہے کنایہ تلویح۔ تلویح کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں۔ جس کنایے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کنایہ کو تلویح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، مثال، مگس کو باغ میں آنے نہ دیجو، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ کنایہ کی اگلی قسم ہے کنایہ رمز۔ اس کی تعریف دیکھ لیجئے، رمز کے معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمز کے لفظی معنی کیا ہے، اشارہ کرنے کے۔ اگر کنایے میں واسطے تو بہت زیادہ ہوں لیکن ان میں پوشیدگی ہو تو اسے کنایہ رمز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے، کچھ کرو فکر
اس دیوانے کی دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ یہاں کیا ہے؟ بہار کی آمد کا کنایا ہے۔ جنون کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر بہار کی وجہ سے جنون میں اضافہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنائے کی اگلی قسم ہے کنائے ایما۔ ایما کے لفظی معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں۔ یہ وہ اشارہ ہے جس میں نہ تو واسطے زیادہ ہوں اور نہ ان میں پوشیدگی ہو۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، سفید ریش سے مراد بوڑھا آدمی ہے۔ یہ کنایا قریب ہی کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے، سفید ریش سے مراد کیا ہے؟ بوڑھا آدمی ہے، اور یہ کنایا قریب ہی کا دوسرا نام ہے، کنائے ایما۔ اگلی قسم ہے کنائے تاریز۔ تاریز کنائے کی ایک اہم قسم ہے۔ اس میں اشاروں اور کنایوں میں سے کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ موصوف کا ذکر نہ ہو، لیکن اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جائیں کہ دماغ مدعا تک پہنچ جائے۔ کنایا تاریز میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے، عام طور پر طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، بدنام بھی جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو نا اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کی جوابات آپ کو مزید معلومات کے لیے دنیا اردو کے ساتھ رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔